بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ندیم وائس کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو۔ انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے نہلائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کرواتے ہیں جن کے بدن پر دانے اور پھنسیاں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے غسل سے صحت مند اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کروں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اس طرح غصاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیے، اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے حکم سے آپ کے مرید نے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر جب اس نے
یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ ترس کھا کر اس کو 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کا حد سے زیادہ اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا، اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین۔ تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا، اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت ایک نوجوان جن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے، یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں پر موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا، حضرت، مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔